بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور کئی دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، رات کو بستر پر سوتے وقت 21 بار پڑھے گا، صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ کے اس نام کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراز سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 16 تا 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت نمبر 115 تا 117 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تو نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کی بندگی و عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔
جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 190 تا 91 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی کثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق افلاک کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔
سورت عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن قیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت ہے، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والا ذکر اللہ اکبر، ترجمہ، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں، میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہو، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس میں جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی ہی۔ بقول علامہ شبلی نبانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلمان ندوی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ قبلہ کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ یزدی میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھوں سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسانی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رطب اللسان ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ
اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فوری مدد عرش پر حاصل کرنے کے لیے اور راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کر دینے کے حوالے سے آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک کو یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت میں لاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دیا جائے گا اور اس کی مشکلات ختم کر دی جائیں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور اس کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ جو اس کے دل کی منشا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔